جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ شریعت کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس کا ایگزیکٹ معنی معلوم نہیں ہوتا، تو ضروری ہے کہ اس کا ایگزیکٹ معنی انسان معلوم کرے تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ ہے کیا اور اس پر کس طرح اس نے عمل کرنا۔ تقوی اور اس کے علاوہ معرفت کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تقریروں میں، فقہی احکام میں، شریعت کے حوالے سے، لیکن بعض اوقات اس کا ایگزیکٹ معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اب تقوی ہے کیا تاکہ ہم تقوی اپنانے کی کوشش کریں۔ عربی میں لفظ وقا یقی استعمال ہوتا ہے، اسی سے بنا ہے تقوی، جس کا معنی ہوتا ہے بچنا، محفوظ رکھنا، پروٹیکشن، ایوائڈ کرنا۔ ایک صلوات پڑھنا بس۔ دوبارہ صلوات پڑھیں۔ جب بھی 2 دفعہ صلوات کہیں اس کا مطلب ہے مجمع میں کوئی گڑبڑ ہے، اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں اور اس کو شرمندہ بھی نہیں کرتے چاہتے۔ صلوات پڑھیں تیسری دفعہ۔ اب سوال ہی پیدا ہے کہ کس چیز سے بچنا، کس چیز سے پرہیز کرنا۔ حرام سے، محرمات سے بچنے کا نام تقوی۔ اور سوال یہ پیدا ہے کہ اب کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ وہ متقی ہے، وہ 1 دفعہ 2 دفعہ گناہ سے بچ جاتا ہے، کیا ہم اس کو متقی کہیں گے؟ یا بائی چانس گناہ سے بچ گیا ہے، کیا ہم اسے متقی کہیں گے؟ چانس سے اور قسمت سے گناہ سے بچ گیا، کیا اسے ہم متقی کہیں گے؟ یا اس میں طاقت نہیں تھی، گناہ سے بچ گیا، اسے ہم متقی کہیں گے؟ ایک آدمی نابینا ہے، ہم کہتے ہیں وہ نامحرم کی طرف نہیں دیکھتا، کیا ہم اس کو متقی کہیں گے؟ ایک آدمی گنگا ہے اور غیبت نہیں کرتا، تو ہم اسے کہیں گے وہ متقی ہے؟ یا ایک آدمی بہرا ہے، ہم کہیں کہ غیبت نہیں سنتا، کیا ہم اسے متقی کہیں گے؟ نہیں۔ متقی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس گناہ کے وسائل ہوں، گناہ کی طاقت ہو، لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اسے متقی کہتے ہیں۔ اور صرف 1 دفعہ 2 دفعہ گناہ سے بچنا متقی کہلاتا نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر ایسے گٹس پیدا ہو جائیں، ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ صلاحیت اسے گناہ سے روک لے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف کی داستان میں، کہانی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ گناہ کی طرف انہیں بلایا گیا، گناہ کے اسباب تھے اور دنیاوی لحاظ سے گناہ کرنا ان کے لیے آسان تھا، گناہ سے رکنا ان کے لیے مشکل تھا۔ گناہ کرنا ان کے لیے آسان تھا، گناہ سے بچنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں لولا رہا برہان ربی، اگر اللہ کی طرف سے مجھے تقوی کی طاقت عطا نہ ہوتی تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ بس تقوی یہ ہے، تقوی حاصل کرنے کی کوشش یہی ہے کہ انسان اتنی پریکٹس کرے کہ گناہ اس کے لیے برائی بن جائے، گناہ اس کے لیے سختی بن جائے، گناہ اس کے لیے تنگی کا باعث بنے، تو اسے کہتے ہیں تقوی، کہ گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ یہ طاقت انسان کے اندر آ جائے، یہ پاور انسان کے اندر آ جائے تو انسان متقی کہلاتا ہے۔ اور رمضان کا بہترین مہینہ ہے اس پاور کو حاصل کرنے کے لیے، کہ یہاں کیا ہوا رمضان کے مہینے میں، گناہ کے جو اسباب ہیں وہ روک دیے گئے ہیں اور گناہ کے لیے موانع، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی۔ بس اس مہینے میں تقوی حاصل کرنا آسان ہے، اور پورا مہینے آپ اس میں وہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا، بعض کا آپ ڈرائیونگ میں مہارت ہوتی ہے آپ کو،
پھر آپ کے ارادے کی ضرورت نہیں ہوتی کہاں آپ نے بریک لگانی ہے، کہاں آپ نے چلنا ہے، کہاں آپ نے مڑنا ہے. آپ فون بھی سن رہے ہوتے ہیں تو جو آپ فون کی طرف ہوتی ہے، لیکن ڈرائیونگ اپنی لائن پر ہو رہی ہوتی ہے. وہ ہم کلاس میں جایا کرتے تھے ایران میں، تو ہمارے ایک دوست تھے تو انہیں نیند بہت آتی تھی. تو استاد نے ایک دفعہ چیک کرنے کے لیے نا کہا کہ بتاؤ کہ ہم نے کیا بات کی، تو انہوں نے بتا دیا. انہوں نے کہا یہ اسے کہتے ہیں مہارت. انسان سویا ہوا بھی ہے پھر بھی صحیح لائن میں چل رہا ہے. جی یعنی اتنا تقوی انسان کو حاصل ہو جائے کہ ارادہ نہ بھی ہو تو گناہ سے بچ جائے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو آئمہ کی عصمت ہے اس کا اور تقوی کا آپس میں کنیکشن کیا ہے؟ آئمہ کی پہلی بات یہ کہ جو عصمت اختیاری ہے، اجباری نہیں، انہوں نے خود حاصل کی ہے. فرشتوں کی طرح نہیں کہ زبردستی ہو، گناہ نہ کرنے پر مجبور ہوں، ایسا نہیں. اختیاری ہے، کیونکہ اجباری ہو تو مقام نہیں ہے، منزلت نہیں ہے، درجہ نہیں ہے. درجہ مقام تو تب حاصل ہوتا ہے کہ آپ اپنے اختیار سے کوئی کام کرے، اس پر انسان کو ایوارڈ ملتا ہے. جو آدمی ایک کام کرنے پر مجبور ہے اس کو صلہ بھی نہیں ملتا، اس کو سزا بھی نہیں ملے گی. آئمہ کی عصمت اختیاری ہے، اور یہ عصمت ایک تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے. ایک تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اس اعلیٰ درجے پر جب انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو اسے گناہ سے بچا لیتی ہے، گناہ سے اسے محفوظ کرتی ہے، غلطی سے اسے محفوظ کرتی ہے. بس رمضان کے مہینے میں ہم بہترین فرصت ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، غیبت سے بچنے کی کوشش کریں، جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کریں، زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھیں، کانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنی آنکھوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. اور جب یہ تقوی کہا جاتا ہے نا تو تقوی آنکھ کا بھی ہو سکتا ہے، زبان کا بھی ہو سکتا ہے، کانوں کا بھی ہو سکتا ہے، کلام کا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ عفت کلام، کلام کی پاک دامنی، کہ آپ کی زبان سے کوئی لو لفظ ادا نہ ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے، جو معاشرے میں گرا ہوا لفظ ہو، گرا ہوا جملہ کہلایا جائے، اس سے انسان کنٹرول کرے اپنے آپ کو. اب تقوی کے مراحل ہیں، 3 مرحلے علماء نے ذکر کیے ہیں تقوی کے. ایک عام تقوی ہے، وہ یہ کہ محرمات سے آپ نے بچنا ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے. اور ایک خاص تقوی ہے کہ محرمات سے بھی بچیں، حرام چیزوں سے بھی بچیں، اور ساتھ ساتھ کیا کریں آپ، شبہات سے بھی بچیں، مشکوک چیزوں سے بھی بچیں. ایک دفعہ ایک واضح موسیقی ہے، ازر من الشمس ہے، تش تش بام ہے، کلیئر ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچیں. اور کچھ ایسی موسیقیاں ہیں کہ جس میں پتہ نہیں چل رہا، حلال بھی ہو سکتی ہے، حرام بھی ہو سکتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں. ایک کھانا واضح طور پر ہے کہ یہ حلال نہیں ہے، اس سے بچیں. ایک کھانا مشکوک ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں. اسے کہتے ہیں تقوی خاص الخاص. اور ایک اور تقوی ہے، اسے کہتے ہیں اخص الخاص. اس میں بعض اولیاء اللہ اس کو اپناتے ہیں، بعض اللہ کے خاص بندے جو عرفان کی اعلیٰ منزلت پر ہوتے ہیں، جیسے امام خمینی تھے، آیت اللہ بہجت تھے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی ہیں، کہ بعض اوقات حلال چیزوں میں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سوال پیدا ہوگا کہ حلال چیزوں سے کیوں بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حلال چیزوں سے بچنے کی کیوں ضرورت ہے؟ حلال تو حلال ہے. نہیں، اس میں بھی ایک مقدار معین کی گئی ہے، اس میں بھی ایک حد مقرر کی گئی ہے، اس میں بھی ایک درجہ ہے. اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایک دسترخوان پہ ساری چیزیں حلال پڑی ہوئی ہیں، آپ بھی جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کر کے وہاں شروع ہو جائیں، ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک تمام اس کو صفایا کر دیں. کوئی جو ہے خالی چیزیں چھوڑیں، اپنے سامنے سے بھی کھا لیں، دوسرے کے سامنے سے بھی کھا لیں،
اور باتیں بھی کرتے جائیں، سپیڈ کو بھی نرم نہ ہونے دیں، یہ نہیں ہے۔ حلال کا مطلب یہ ہے اس میں بھی حد و حدود ہے کہ آپ نے حساب و کتاب رکھنا ہے، اس میں بھی گرینسے ہے، اس میں بھی ایک جو ہے وہ بارڈر ہے۔ حتیٰ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یا گزشتہ تاریخ میں گزرے ہیں، ان کے سامنے کھانا لایا جاتا تھا تو دیکھتے تھے کھانا اگر بہت زیادہ مزے کا ہے تو اس کا مزہ کم کرنے کے لیے اس میں پانی ڈال دیا کرتے تھے، تاکہ یہ زبان عادی نہ ہو جائے، لذت کی پجاری نہ ہو جائے، لذت کی پرستش نہ کرنا شروع کر دے۔ کھانا انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن کھانے کو بت نہ بنا لے انسان، اس کا ہم و غم کھانا نہ بن جائے، اس کی دنیا اور آخرت کی ٹینشن ہی صرف کھانا ہو۔ اس صورت میں کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو حلال چیز سے کنٹرول کریں۔ اور اب اس تقوی کے فائدے کیا ہیں؟ تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ ان اللہ یتقبل من المتقین، خدا متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ جو لوگ متقی نہیں ہیں ان سے قبولی نہیں ہوتی۔ خدا ہمارے اعمال کا محتاج نہیں، ہمارے نظر و نیاز کا محتاج نہیں، ہمارے خیرات کا محتاج نہیں۔ جب وہ محتاج نہیں ہے تو اس نے کلیکشن کرنی ہے قبولیت کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مال دے رہا تو ہم نے چیک نہیں کرنا، آ رہا ہے آنے دو۔ یہ خدا کی بارگاہ میں کیا ہے، وہاں پر کیا ہے، ایک کیا کہتے ہیں چھننی لگی ہوئی ہے، ایک معیار ہے، ترازو ہے، اس پر کوئی چیز اترتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو دینے والا ہے یا عمل کرنے والا ہے وہ متقی ہے، پہلی شرط۔ ان اللہ یتقبل من المتقین۔ اور اب متقین کے کیا اوصاف ہیں، متقی لوگوں میں کون سی کوالٹی ہونی چاہیے؟ امیر المومنین کا ایک پورا خطبہ ہے، خطبہ ہمام، جس میں اوصاف ذکر کیے ہیں متقین کے۔ ہم اہل الفضائل منطقہم ثواب، کہ یہ متقی لوگ ہوتے ہیں جن میں فضیلتیں پائی جاتی ہیں۔ اور ہم تو اس ہستی کو مانتے ہیں جو مرکز ہے فضائل کا۔ وہ ہمارے مرشد ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے آقا ہیں، اور ان کے درمیان ہمارے درمیان کوئی سنخیت ہونی چاہیے، کوئی شباہت ہونی چاہیے، سملرٹی ہونی چاہیے۔ وہ اگر 1000 رکعت رات کو پڑھ کر سویا کرتے تھے تو ہم کم از کم 3 رکعت پڑھ لیں۔ وہ سوار ہونے سے آغاز تک اور گھوڑے پر سوار ہونے تک قرآن مکمل کیا کرتے تھے، تو ہم رمضان کے مہینے میں کم از کم قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ رمضان کے مہینے میں یتیموں کا خیال رکھا کرتے تھے، تو ہم اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو ہمارے ذہن میں کم از کم غریبوں یتیموں کا خیال ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ تھا، امیر المومنین گلی سے گزر رہے تھے، ایک بچے کی رونے کی آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، خاتون نے دروازہ کھولا، مولا نے سوال کیا کہ کیا وجہ، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو خاتون نے کہا کہ میرا شوہر علی کے ساتھ جنگوں میں گیا تھا، شہید ہو گیا، اب میں اکیلی ہوں، کھانا پکاتی ہوں تو بچہ روتا ہے، بچے کا خیال رکھتی ہوں تو کھانا رہ جاتا ہے۔ مولا امیر المومنین نے کہا کہ مجھے اجازت ہو تو میں بچے کا خیال رکھتا ہوں۔ اس خاتون کو نہیں پتا چلا کہ خلیفہ ہیں وقت کے، بچے کو کھلانا شروع کر دیا، اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کے چکر لگانا شروع کر دیا مولا نے۔ تو کمبر نے کہا کہ مولا آپ کے لیے مناسب نہیں، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، امام ہیں، کوئی باہر سے آ جائے گا تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا نہیں، ایک یتیم کا دل خوش کرنا، اس کے لیے خوشی کا باعث بننا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے لیے مقام اور منزلت کچھ چیز نہیں رکھتی، میرے لیے یہی اہمیت رکھتی ہے کہ یتیم خوش ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ ہے تو
ایتام کا، یتیموں کا خیال رکھنا، ان کے لیے اسباب فراہم کرنا بہت بڑا جو ہے وہ اجر ہے۔ اور قرآن نے بڑی پیاری مثال دی۔ قرآن نے یہ کہا تم یتیموں کے ساتھ اس طرح خیال رکھو گویا تم دنیا سے چلے گئے ہو، تم کیا توقع رکھتے ہو کہ تمہارے بچوں کا کس طرح خیال رکھا جائے؟ تم جو توقع رکھتے ہو وہ یتیموں کو اسی طرح جو برتاؤ کرو اور خیال کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔